حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خرید کر لانے کا حکم دیا۔ اس نے 300 درہم یعنی چاندی کے سکوں میں 300 گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو قیمت دلانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو قیمت بتائی اور گھوڑا بھی پیش کر دیا۔ گھوڑا دیکھ کر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت 300 درہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ آپ گھوڑے کی بہت کم قیمت لگا رہے ہو، گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، کیا آپ 400 درہم میں بیچیں گے؟ اس نے جواب دیا جیسی آپ کی مرضی۔ پھر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہے ہو، اس کی قیمت 400 درہم سے بھی زیادہ ہے، کیا آپ 500 درہم میں بیچنا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اس طرح حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی قیمت میں 100 درہم زیادہ کرتے چلے گئے۔ بالآخر 800 درہم میں گھوڑا خریدا اور قیمت مالک کے حوالے کر دی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا جب مالک 300 درہم پر دینے کے لیے راضی تھا تو آپ نے اسے 800 درہم دے کر اپنا نقصان کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہ تھا، میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اسے پوری قیمت ادا کر دی اور یوں میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہنے پر۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہنا یہ ایک ایمان والا بندہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری میں یا کسی کے گھر میں کوئی ہاسپٹل میں چلا گیا، اچانک وہ اپنا سامان کوئی بڑے ہی معمولی دام میں یا اونے پونے داموں میں بیچنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اگر ہمیں وہ چیز لینی ہے تو اس چیز کی جو اصل قیمت ہوتی ہے مارکیٹ ریٹ، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اس کو دے کر پھر وہ چیز لینی چاہیے، ورنہ یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا جو کہ اسلام میں بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین تو دوسرے کے لیے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے بادشاہوں اور خلیفہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو عام مسلمانوں کے لیے بھلا چاہنا یہی ہے کہ جو اپنے لیے بھلا چاہیں وہی ان کے لیے بھی چاہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ کامل ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا ہے۔